سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہُوَالَّذِی خَلَقَ لَکُم مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا، کہ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف تمہارے لیے بنایا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں پہلی بار مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ شروع میں ہوا آیا ہے کہ وہ ذات۔ تو اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ ربط بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ذات جس نے تمہیں روح دی، ماں کی رحم میں ڈالا، زندگی دی، وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ بھی اس زمین میں ہے وہ تمہاری خاطر بنایا ہے۔ لہٰذا اس زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے جسمانی اور روحانی دونوں طرح کے فائدے کے لیے ہے۔ یہ زمین صرف ہمیں فزیکل فائدہ نہیں دیتی ہے بلکہ روحانی لحاظ سے بھی فائدہ دیتی ہے، جس کی ایک مثال مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ جو چیزیں دنیا کی اچھی ہیں، جو ہمیں فزیکل فائدہ دیتی ہیں، ذائقہ دیتی ہیں، آسانیاں دیتی ہیں، وہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے بات، لیکن اسی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ زہریلے جانور بھی ہیں، نقصان دینے والی مخلوق بھی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ جو زمین میں ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان مخلوقات سے ہمیں ایک روحانی فائدہ ملتا ہے، اور وہ یہ کہ ان کو دیکھ کے انسان جہنم کے خوف میں مبتلا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب ہمیں عذاب قبر سے یا عذاب جہنم سے ڈرایا جاتا ہے تو جو مثالیں ہمیں دی جاتی ہیں وہ ہمیں اس دنیا کی اس مخلوق کو دیکھ کر ہی سمجھ آتی ہیں۔ لہٰذا یہ مخلوقات ہمیں فزیکل فائدہ بھی بہت سارا دیتی ہوں گی، لیکن روحانی فائدہ یہ دیتی ہیں کہ ان کو دیکھ کے ہمیں جہنم کی شدت کا جو ہے وہ خیال آتا ہے۔ تو گویا کہ یہ ہماری ذات کے فائدے کے لیے بات ہوگی۔ اسی طریقے سے گرمیوں میں جو ہمیں گرمی ستاتی ہے، اسے جہنم کی گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ سردیوں کی خاموش راتیں ہوتی ہیں، اسے قبر کی خاموشی کا خیال آتا ہے۔ تو گویا کہ دنیا میں ہر چیز ایسی ہے جو یا تو انسان کے فزیکل فائدے کے لیے بنائی گئی ہے یا پھر روحانی فائدے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کی ایک مثال مفسرین کرام یوں بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہ دنیاوی جانور جو ہیں جو کہ ہمیں نفع دینے والے ہوتے ہیں، دودھ دیتے ہیں، کھال دیتے ہیں، خوراک دیتے ہیں، اب یہ ہمیں فزیکل فائدہ دے رہے ہیں، جسمانی فائدہ، لیکن ساتھ ساتھ یہی جانور جو ہوتے ہیں حج میں اور عید میں قربانی کے لیے، صدقے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، مہمان نوازی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ انہی سے ہمیں ایک روحانی فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس نیت سے اللہ تعالیٰ کی کل کائنات کو دیکھتے ہیں کہ یہ مجھے جسمانی کیا فائدہ دے رہا ہے اور روحانی کیا فائدہ دے رہا ہے، تو ہمیں ایسی بے شمار مثالیں نظر آتی ہیں کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ مخلوق ہمیں کس طریقے سے فائدہ دے رہی ہے۔ اب ظاہری بات ہے یہ اسی کو سمجھ آئے گی جو اس کائنات میں غور و فکر کرنے والا ہوگا، تدبر کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق کو اس نظر سے دیکھنے والا ہوگا۔ تو پھر ہمیں یہ آیت مبارکہ سمجھ آئے گی کہ جو کچھ بھی اس زمین میں ہے وہ تو ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ اس لیے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ مادے پہ بھی بات کرتا ہے اور حسن کے اوپر بھی بات کرتا ہے۔ اب جب ہم جو قرآن پڑھتے جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مادے پہ بات کرتے ہیں اور کن چیزوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حسن کی بات کرتے ہیں۔ اور اس بات کو مفسرین یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سیدھی سادی سی بات پسند کرتے ہیں، اسٹریٹ بات پسند کرتے ہیں، ٹو دی پوائنٹ بات کو پسند کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا جمالاتی ذوق ہوتا ہے، تخیلاتی ذوق ہوتا ہے، ان کا شاعری سے، فلسفے سے، ادب سے جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے، تو وہ اس بات کے پیچھے خوبصورتی کو تلاش کرتے ہیں، کسی بات کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ان دونوں مزاج کے طرح کے لوگوں سے بات کی گئی ہے۔ ہم اگر قرآن پاک کی آیات میں دیکھتے ہیں تو کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جس میں احکام، اصول، قوانین کو بیان کیا گیا ہے، مگر یہ ساری آیات وہ ہیں کہ جن کو جمع کیا جائے تو چند صفحات بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں کیا بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی باتوں کا حسن ہی حسن نظر آتا ہے، خوبصورتی ہی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر بھی ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ جمع فرمایا ہے۔ تو اب یہ پڑھنے والے کے اوپر ہے کہ وہ قرآنی آیات کو جب پڑھتا ہے تو وہ کس سوچ کے ساتھ، تفکر کے ساتھ اور غور کے ساتھ ان آیات کو دیکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں زمین کی بات پہلے کی گئی ہے اور پھر آسمان کی بات کی گئی ہے، اور کچھ مقامات قرآن پاک میں ایسے آتے ہیں کہ جس میں آسمان کی بات پہلے کی جاتی ہے اور زمین کی بات بعد میں کی جاتی ہے، جیسے کہ اس کی مثال ہم نے 30ویں پارے میں پڑھی، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، وہاں پہ زمین کی بات جو ہے وہ بعد میں کی گئی تھی، یہاں پہلے کی گئی ہے۔ اس ضمن میں امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ آسمانی دنیا کو تو ہم نہیں جان سکتے، ہم صرف نچلی سطح کے آسمان کو دیکھ پاتے ہیں، باقی ساری آسمانوں کی تو ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، لیکن انسان زمین کو جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ لہٰذا زمین کی بات پہلے اس لیے کی گئی ہے کہ انسان زمین کو دیکھتا جائے
اللہ تعالیٰ کی کائنات کو دیکھتا جائے اور اتنے زیادہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ جو ہے وہ آتا جائے۔ جتنا انسان اللہ تعالیٰ کی کائنات کو دیکھے گا، اس میں غور و فکر کرے گا، اس کے دل میں اپنے رب کی محبت اتنی ہی بڑھتی جائے گی اور اطاعت کا جذبہ بھی اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ تو گویا کہ اللہ پاک اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جو کچھ بھی زمین میں ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے، تو پھر اللہ پاک نے اس کے عوض ہم سے ڈیمانڈ کیا کی ہے، کتنی مختصر سی عبادات اور کتنے مختصر سے احکامات۔ اس لیے امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جتنا زیادہ دنیا کو دیکھتے جاؤ گے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کرتے جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ہمارے استاد یہ کہتے تھے یہ آیت مبارکہ بہت خوبصورت ہے، اور اس طرح کی تمام آیت مبارکہ جس میں زمین اور آسمان کی مثال دی جاتی ہے، لہٰذا یہ پڑھنے سے زیادہ دیکھنے سے سمجھ آتی ہے۔ اس لیے ہمارے قابلین کہتے ہیں کہ قرآن سفر سے سمجھ آتا ہے، وہ سفر نہیں جو ہم کرتے ہیں، وہ سفر کہ جو کہ انسان اللہ تعالیٰ کی کائنات کو دیکھنے کے لیے، اس میں غور و فکر کرنے کے لیے کرتا ہے۔ لہٰذا یہ آیت مبارکہ کہ ہم نے سب کچھ اس میں تمہارے لیے بنایا ہے، تو پھر انسان ایک ایک چیز کو دیکھے اور پھر غور کرے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا بنایا ہے، کس انداز سے بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آسمانی دنیا کی بات آتی ہے، ثم استویٰ الی السماء، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آسمان کی طرف استوا فرماتی ہیں۔ اب یہاں پہ لفظ جو استوا ہے، اس کے مختلف معنی جو ہے مفسرین کرام نے بیان فرمائے ہیں کہ استوا کا مطلب متوجہ ہونا اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اور اس کا مطلب بلند کرنا بھی ہوتا ہے، اونچا کرنا بھی ہوتا ہے، کسی چیز کو اوپر کی طرف چڑھنا جو ہے اس کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم قرآن پاک میں استوا علی العرش کی آیت مبارکہ بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے متعلق مفسرین کرام کی بہت دقیق جو ہیں وہ بحثیں ملتی ہیں، اور اس کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے عرش کے اوپر استوا سے کیا مراد ہے، وہ انشاءاللہ جب اپنے مقام پہ آئے گی تو بیان کر دی جائے گی۔ لیکن اس طرح کی آیات کے بارے میں جو متفقہ بات ہے وہ یہ کہ ان کے اوپر ہمارا ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے، اس کی کیفیت کو بعینی ہی ہم نہیں جان سکتے، واللہ عالم کس کی بعینی کیفیت کیا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ استوا کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسمان کی طرف توجہ فرمائی، اور پھر ثم آیا، ثم استوا، ثم تراخی کے لیے بھی آتا ہے، اور اس کو مفسرین کرام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ زمین میں سارا کچھ تمہارے لیے بنانے کے بعد اس سے زیادہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس زمین سے بڑھ کر یہ کہ آسمان کو بنایا۔ اب یہاں پہ ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم تو آسمان کو دیکھ ہی نہیں سکتے، تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان میں بنایا ہے ہم جان ہی نہیں سکتے کہ وہ اس میں کیا ہمارے لیے فوائد ہیں۔ تو مفسرین کرام بڑی پیاری بات یہ فرماتے ہیں کہ اس دور کے مسلمان کے لیے تو واقعی ان آیات کے اوپر جس ایمان لانا ضروری تھا کہ جب وہ آسمانی دنیا سے بالکل بے خبر تھے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ بہت کچھ ایسا ہے جو کہ آسمانی دنیا میں ہوتا ہے، لیکن آج کے دور کا مسلمان جو ہے وہ تو خلا کے بارے میں بہت کچھ جان چکا ہے، نظام شمسی کے بارے میں بہت کچھ جان چکا ہے، وہ سیٹلائٹ کی دنیا میں رہتا ہے۔ لہٰذا بہت کچھ آسمانوں سے نیچے کی جو فضا ہے اس میں اتنا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک اپنا ایک جہان آباد ہے، اپنی ایک دنیا آباد ہے، تو جس کو ہم جان چکے ہیں، اور بہت کچھ ایسا ہے جس کو ہم ابھی نہیں بھی جان چکے، وہ سب بھی کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہم جب اسپیس کے بارے میں یہ ساری باتیں پڑھتے ہیں کہ ہماری زمین سے بڑے بڑے کتنے شہاب ثاقب ہیں، اور اگر کوئی ایک شہاب ثاقب بھی زمین پہ آ جائے یا ٹکرا جائے تو ہمارا تو نام و نشان بھی نہ رہے، اور کتنے ہی شہاب ثاقب ایسے ہیں جو کہ فضاؤں میں گردش کر رہے ہیں، جو کسی وقت بھی زمین سے ٹکرا سکتے ہیں، تو کون ان کو روکے ہوئے ہے؟ کون ان کو زمین تک پہنچنے سے جو ہے وہ روکے ہوئے ہے؟ لہٰذا اس طرح کی آیات کے بارے میں ڈاکیومنٹری دیکھنا بھی بہت فائدہ مند ہوتی ہے، جس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کتنا کچھ تو اس فضا میں ہو رہا ہے۔ تو آسمانوں کے بارے میں جانا، جو کہ 7 آسمان ہیں، ان کی کیفیت، ان کی حقیقت کے بارے میں تو ہم جان ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا آسمانی دنیا سے بھی ایک ہمارا ظاہر کا تعلق ہے کہ یہ سارے نظام جو ہمیں نظر آتے ہیں، چاہے وہ شہاب ثاقب کے ہیں، نظام شمسی کے ہیں، ستاروں اور سیاروں کے ہیں، یا سیٹلائٹ کی دنیا ہے، یہ سب کچھ جو آج ہم جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا آسمانی دنیا سے روحانی تعلق کیا ہے؟ ہمارا رزق آسمان سے آتا ہے، بارش آسمان سے آتی ہے، ہم اپنی دعاؤں کے لیے یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ آسمانوں پہ سنی جاتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری روحیں آئی بھی آسمان سے ہیں اور انہوں نے جانا بھی آسمان ہی کی طرف ہے، تو گویا کہ ہمارا آسمان کے ساتھ بڑا گہرا جو ہے ایک روحانی تعلق ہے۔ لیکن ہم زمین کے بارے میں بھی کلی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سب کچھ زمین کے بارے میں جانتے ہیں۔ زمین کی سطح سے اوپر اوپر تو کچھ ہم جانتے ہیں، لیکن کتنا کچھ زمین کے اندر ہے جسے انسان ابھی نہیں جان سکا، اور کتنا کچھ آسمانی دنیا کے بارے میں جو ہم نہیں جان سکتے۔ بس ہمیں اتنا پتہ ہے کہ 7 آسمان ہیں، واللہ عالم ان کی کیفیت کیا ہے۔ اس لیے آیت مبارکہ کی تکمیل کس بات کے اوپر ہو رہی ہے؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہیں وہ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ گویا کہ اس آیت مبارکہ کے آخر میں صفت علم کو جو لایا گیا ہے وہ اسی وجہ سے کہ بہت کچھ جاننے کے باوجود بھی انسان
کچھ نہیں جانتا ہے، لہٰذا حقیقت اس کائنات کی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ ہم جتنا جانتے ہیں اس کے بعد ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اطاعت کا جذبہ ہونا چاہیے، مگر ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم زمین کو اور آسمان کو مکمل طور پہ جانتے ہیں۔ اصل علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔